کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام لگاتے، میں کام غلط کر دیتا، جو کام بولے وہ پکانے کے واسطے بولے، دھونے کے واسطے بولے، جو بھی بولے کام میں گڑبڑ کر دیتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام بولتے، جو ٹائم پہ بولے وہ ٹائم پہ نہیں ختم کرتا، تو حضور کے گھر والوں کو غصہ آ جاتا، امہات المومنین وغیرہ رہتے، ان کو غصہ آ جاتا، ارے بچہ ٹائم پہ کام نہیں کرا، ارے پورا کام خراب کر دیا، گرا دیا، پڑا دیا، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس رک جاؤ، اگر وہ کام مقدر میں ہونے کا رہتا تو برابر ہو جاتا تھا، بچے کو کچھ مت بولو۔ 10 سال میں بچے سے کیا کیا نہیں ہوا ہوگا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ بولے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ بولنے دیے، بچے کو دکھ ہوئیں گا بس۔ اتنا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لحاظ رکھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ دیکھیں کتنا، یعنی ایک ایک بچے کا، اپنے پاس بچوں کا لحاظ نہیں کرتے ہم، ارے بچے بھی کیا ہے چھوڑو، ارے بچے بھی کیا ہے چھوڑو۔ جیسا ہم بچوں کے ساتھ رف ہوتے نا، جب بڑے ہوتے تو یہ بچے پلٹ کے ہمارے ساتھ رف ہو جاتے۔ کبھی بھی بچوں کو ایزی نہیں لینا۔ بچے جب بات کرتے تو عام طور پہ کیا کرتے، کنسنٹریٹ سے سنتے نہیں، بچے وہ بول لیتا رہتا، چل تو کیا بول لیا کہ کیا نہیں، کہ میں یہ بول رہا ہوں یہ کر، نہیں کرنا ایسا۔ بچوں کی بات فل کنسنٹریٹ کے ساتھ سننا۔ چھوٹا ہوں گا 3 سال کا 2.5 سال کا بچہ بھی اگر بات کر رہا نا، تو آپ اس کی بات کو غور سے سننا اور اس کے دماغ کے مطابق اس کو جواب دینا، غلط بھی نہیں، اس کے دماغ کے مطابق جتنا سمجھ سکتا ہوں اتنا صحیح جواب دینا اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان بڑا ہونے کے بعد ان بھی اچھا لزنر بنتا ہے، اچھا سننے والا بنتا ہے، آپ کی بات کل کے دن سنتا بھی ہے اور عمل کرتا ہے۔ جب آپ اس کو ایزی لیتے ہیں تو پھر پلٹ کر وہ بھی بڑھاپے میں آپ کو ایزی لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب اٹھتے بچے بات نہیں سن رہے ہیں تو آپ بچوں کی بات سنے تھے؟ جی یہ بالکل ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ یہ جو بچہ آج بات نہیں سن رہا، باپ بول رہا سو بول رہا، بچہ نہیں سن رہا، نکل جا رہا، لاپرواہی کر رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بچپن میں جو دنوں میں اس پہ پتھر کے اوپر تراشے ویسا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ہمارے اخلاق کا پرنٹ جا رہا تھا، اس وقت ہمارے اخلاق کا یہ پرنٹ گیا اس کے اوپر، تو بچہ پلٹ کے وہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو کبھی بھی بچے کو اچھی طرح سے اہتمام کرنا، ان کی نفسیات کو غور کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹورے میں دودھ لایا گیا، قدح دودھ ہے یا شربت ہے کچھ ہے لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور کبھی بھی پورا نہیں پیتے تھے، تھوڑا پی کے رائٹ سائڈ پہ دے دیتے تھے، جو رائٹ پہ ہے ان پیتا، پھر ان دیتا، پھر ایسا 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 ایسا، زیادہ رہا تو زیادہ زیادہ پیتے، کم رہا تو کم کم پیتے، لیکن جتنے بھی ہے حاضر سب کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک چسکا ہی صحیح مگر سب کو ملتا تھا، قسمت والے تھے وہ لوگ، ملتا تھا ان کو۔ تو رائٹ سائڈ پہ جو ہوتے ان کو دیتے، یہاں پی لیے تو جو رائٹ پہ ہیں ان کو دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لیفٹ سائڈ پر بڑی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے، بزرگ لوگ، لفظ وہ ہے اشیاخ، بڑی عمر کے بزرگان دین وہاں پر پورے لیفٹ سائڈ پر حضور کے بیٹھے، اور اتفاق سے پہلا جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے بچہ ہے، بچہ جی کیا ہے، سہل بن سعد ہے۔ تو سہل کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تو بولتے کہ بیٹے حق تو آپ کا بنتا، بچہ ہے اس سے پوچھنے کا ہے، جی 7 سال کا 6 سال کا بچہ بازو بیٹھا ہوا، اس سے پوچھنا چاہیے، ہم پوچھتے نہیں پوچھتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر، دیکھو یہ رحمت ہے، یہ سکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو سکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر وہ بچے سے پوچھتے کہ بیٹے سہل حق تو آپ کا بنتا ہے، آپ اجازت دیے تو یہ لوگ کو دیتا ہوں میں، یہ بڑوں کو۔ چھوٹا بچہ ہے، بولتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا جو پیا ہوا ملنے والا ہے اس پہ میں کمپرمائز کرنے والا نہیں، مجھے ہی چاہیے مجھے ہی چاہیے، اس پہ میں کوئی کمپرمائز نہیں کرتا۔ حضور غصے میں نہیں ہے، بولے اس کا حق ہے، دے دیے اس کو، دے دیے۔ آپ دیکھیں کتنا 6-7 سال کے بچے کو، کیا ہم کرتے کبھی ایسا؟ جی یہ رحمت ہے، یہ کردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی یہ تربیت کرے، ایسا خیال کرو بچوں کا۔ آپ اس کی بات کی کتنی اہمیت دیے ہیں، کل بڑا ہوگا اس کے بڑے بڑے معاملات آئیں گے، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے گا تو وہ ٹالے گا نہیں، پھر اس کے بعد بولے گا میرے پورے کام جائے جہنم میں، باپ کی بات ماں کی بات پہلے سنوں گا۔ جی اگر آپ اس کا خیال کریں، آپ نے چل بے بڑوں کا ادب نہیں کرنا، اس کو رفلی آپ اڑا دیں گے تو ان بھی سمجھتا ہے کہ بھئی جو طاقتور ہے وہ کمزور کو ایسے ہی اڑا دیتا ہے، جی اس کی بات کو ایسے ہی اڑا دیتا ہے۔ تو یہ یعنی بچوں کے اندر جو برائی جاتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اللہ کے بنائے ہوئے نیچرل سسٹم پر پیدا ہوتا ہے، پاک صاف بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنے برائیاں جاتے ہیں وہ ہم کو اور ہمارے ماحول کو دیکھ کر اس کے اندر جاتے ہیں۔
اگر بچہ رف ہے، بچہ غصے والا ہے، بچہ جھوٹ بول رہا، بچہ نکما ہے، بچہ سست ہے، بچہ لاپرواہ ہے، آپ جتنے برائیاں بچے کے آپ گنائیے وہ بچے کے خود کے نہیں ہیں، وہ ہمارے کو اور ہمارے ماحول کو دیکھ کر اس کے اندر گئے ہیں۔ تو کبھی بھی بچوں کے ساتھ رہے تو حضور کی رحمت یہ ہم کو سکھاتی ہے کہ بچوں کا پورا خیال کرو۔